وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مزید قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 اکثر سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ بہت عظیم آیت ہے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ہی اہم اس کا رول ہے۔ وہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، خاندانوں میں ہوتا ہے، اکثر رشتہ داروں میں یہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بھائی ہے جو قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کی شادی میں نہیں شریک ہوں گا۔ لوگ سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مان جاؤ، بھتیجے کی شادی ہے، بھتیجی کی شادی ہے، بھانجی کی شادی ہے، شریک ہو جاؤ۔ کہتا نہیں، میں نے تو قسم کھا لی ہے، اب میں کسی بھی صورت میں شریک نہیں ہوں گا۔ اسی طرح سے کوئی یتیم تھا، اس کی دیکھ ریکھ کوئی کر رہا تھا، یتیم نے شرارت کی، اب اس نے کہہ دیا کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ اس کو کچھ دینا ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے آپ سیکٹرا جو ہے مثالیں سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے ہمارے سماج میں لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں اور نیکی کام سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ اسی طرف اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ کوئی قسم کھا کر کے یہ نہ کرے کہ نیکی کا کام ہی چھوڑ دے۔ شیخ سعدی اس کی تفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 پر کہتے ہیں، المقصود من الیمین والقسم تعظیم المقسم بہ۔ تو قسم کا مطلب کیا ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی بڑی عظمت ہے، وہ تأکید المقسم علیہ، اور جس پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کی تاکید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو ہمیشہ اگر کوئی قسم کھا لے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے چند چیزوں کو ایکسیپشن دیا ہے، یعنی کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے اور اس نے قسم کھا لی ہے تو ایسا نہیں کہ قسم کھانے کی وجہ سے وہ نیکی کا کام نہ کرے، بلکہ قسم توڑ دے اور نیکی کا کام انجام دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قسم کو بہانہ بنانے سے، بہانہ کیسے بنایا کہ نہیں میں نے قسم کھا لی ہے بھتیجے کی شادی میں نہیں جانا ہے، میں نے قسم کھا لی ہے کہ فلاں یتیم کی مدد نہیں کرنی ہے، میں نے قسم کھا لی ہے کہ فلاں سے بات نہیں کروں گا۔ یہ بہت سی صورتیں آپ کو میں نے اشارتاً چند ایگزامپلس دے دیے ہیں، مزید سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير۔ جس نے قسم کھا لی اور دیکھا کہ اس سے بہتر کام ہے تو اس کام کو انجام دے۔ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1650 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قسم کھانے کی وجہ سے کوئی نیکی کا کام نہ چھوڑے۔ اصلاح کا کام، عام طور پہ جو لوگ سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ان دونوں کا جھگڑا چھوڑ دو، میں نے قسم کھا لی ہے کہ ان لوگوں کے بیچ میں پڑنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اصلاح بین الناس کی فکر عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بات بات پر قسم کھا کر کے کسی نیکی سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔
واللہ اعلم بالصواب.